جو ہے اس میں یہ وقت نصیب ہوا کہ ہم کچھ طالب علمانہ جو ہے گفتگو آپ کے ساتھ شیئر کر سکیں۔ موضوع آپ کے سامنے انشاءاللہ کہ گزشتہ 8 دنوں سے آپ کی خدمت میں، اور وہ موضوع جس کو شروع کیا ہے آپ بلیو کریں کہ جو کچھ سامنے تھا اس میں 2% 1% آپ کی خدمت میں عرض کر سکی ہوں۔ میں اپنی ہی کوتاہی اس کو سمجھوں گی کہ شاید میرے اندر اتنی استطاعت نہیں ہے کہ میں اس پیغام کو مکمل طور پر آپ کی خدمت میں جو ہے عرض کر سکوں۔ بس ذکر ابی الفضل عباس، ذکر قرآن، ذکر اقوال معصومین اتنا پرنور ہے، اتنی خوبصورتی سے تلاوت قرآن میں بھی تعریف ابی الفضل عباس آ جاتی ہے، اور اتنی خوبصورتی سے مخصوص یعنی بہت ہر جانے والے کی زیارت نہیں ہوتی ہے، تو اس زیارت میں ہی آپ ایک اتنے بڑے درس سے اور اتنی بڑی ہستی سے آشنا ہو جاتے ہیں کہ واقعاً زیارت ایک ملاقات بن جاتی ہے۔ جیسے میری طالب علمانہ کوشش تھی کہ ہم اس محرم الحرام میں جو ہے زیارت کے ذریعے ملاقات ابی الفضل عباس علیہ السلام جو ہے کریں، اس کے لیے پیور ہونا، خالص ہونا اور ان کی معرفت رکھنا۔ خصوصاً جب میں اس زیارت کو پڑھتی تو جو چیزیں آپ تک پہنچانی ضروری تھیں، اپنے مؤمنین کے ساتھ شیئر کرنی ضروری تھیں، وہ جو سینسٹیو بارڈر لائن تھی وہ یہی تھی کہ خدا نہ خواستہ یہ چیز ہم سے ریلیٹڈ ہے، لعن اللہ من جہل حقہ، تو اس میں ایسا نہ ہو کہیں پر ہم بے احترامی کر رہے ہوں ابی الفضل عباس کی، جہاں پر قرآن میں جو ہے اللہ تعالیٰ نے جو ہے صبر کرنے والوں، یعنی جو فداکار تاریخ میں ان روایات کو لکھا گیا امام حسین علیہ السلام کو ملے، جو اصحاب امام حسین علیہ السلام کو ملے، جو باوفا امام حسین علیہ السلام کو ملے، جو عاشق امام حسین علیہ السلام کو ملے کربلا کے میدان میں، وہ پوری تاریخ میں کسی اور کو نہیں ملے ہیں۔ تو ان ساری چیزوں کو تو ہم مکمل طور پر شیئر نہیں کر سکتے ہیں، لیکن اس زیارت بہت ساری شہداء کربلا کی بھی آپ اجماعاً مل کر ایک اجماعاً ایک زیارت جو ہے اس کو پڑھتے ہیں، لیکن ابی الفضل عباس کی الگ سے زیارت، اور پھر اس ساری زیارت کے اندر ان تمام خوبیوں کو، اس تمام حسن کو، اس تمام محبت کو، فداکاری کو امام نے اتنا سمیٹ دیا ہے کہ ہمارے اوپر واجب ہو جاتا ہے۔ اور میں نے ایک طالب علمانہ کوشش کی کہ اس گفتگو کے ذریعے ہم تقرب پیدا کر سکیں، قرب پیدا کر سکیں کہ کہاں کہاں پر پروردگار عالم نے، جیسے سورہ بقرہ میں ہے یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین ولا تقولوا لمن یقتل فی سبیل اللہ امواتا بل احیاء ولکن لا یشعرون نبلونکم بشیء من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات وبشر الصابرین الذین اذا اصابتهم مصیبۃ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ۔ یہاں پہ بھی ذکر ابی الفضل عباس شامل ہو گیا، خدا کی طرف سے یہاں بھی صلوات آ گئی۔ تصدیق کی منزل پر آپ کتنی 100 آیتوں کو دیکھیں گے، صالحیت کی منزل پر آپ کتنی آیتوں کو، جہاں بھی صالحین کا ذکر آئے گا ابی الفضل عباس کا ذکر آئے گا۔ امام شناسی کی منزل میں، امام کی اقتداء کی منزل میں، وقت کے امام کی معرفت کی منزل میں اس قدر مقام عرفان پر پہنچے کہ اس مقام عرفان پر اطاعت کے اس حد میں داخل ہوئے کہ عبد صالح بن گئے، اور عبد صالح بن کر نہ صرف قرآن کی آیات کی تلاوت کا حصہ ہو گئے بلکہ نماز میں بھی حصہ بن گئے۔ جب آپ نماز پڑھتے ہیں اور نماز کے اختتام پہ کہتے ہیں السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، تو پھر
ہماری نماز بھی ان پر سلام بھیجے بغیر مکمل نہیں ہے۔ دیکھا جب انسان جان سے گزر کر اللہ کی بارگاہ میں اپنا پیش کرتا ہے سب کچھ، تو خدا بھی کس قدر خوبصورت طریقے سے ہر انسان کی عبادت میں اسے سمیٹ دیتا ہے، ہر انسان کی زبان پہ اس کا ذکر سجا دیتا ہے، ہر انسان کی مناجات کی زینت بنا دیتا ہے، ہر سلامتی کی زینت بنا دیتا ہے، ہر سلام کی زینت بنا دیتا ہے۔ اپنا سلام بھیج کر ان سلاموں میں بھی بلند مقام دے دیا، اور جب صالح کہا عبد الصالح تو عبدیت کی منزل بھی بلند منزل ہے، اور پھر صالحیت کی منزل بھی بلند منزل ہے۔ اس میں بھی آپ کسی بھی وقت اگر نہیں یاد رکھتے ہیں تو جب آپ نماز پڑھیں گے دن میں 5 مرتبہ السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، تو آپ مولا عباس علمدار علیہ السلام پر وہ صالحین میں شامل ہیں۔ زبان معصوم ہے، زبان امام ہے۔ تو جب جیسے جیسے آپ اس زیارت کو پڑھتے جائیں گے، اس زیارت کو جو ہے وہ سمجھتے جائیں گے، آپ کے سامنے قرآن بھی کھلتا جائے گا، اور آپ کے سامنے جو ہے نا حسن ابی الفضل عباس بھی کھلتا جائے گا۔ کس قدر بلند مقام ہے ابی الفضل عباس کا، اور وہ ساری چیزیں مطلب آج ہم 500 معجزات پر مشتمل کتب ہے، کوئی آپ کے روزے پہ حاضر ہو جائے تو اسی وقت سامنے ہی کتنے لوگوں کو سزا دیتے ہیں۔ کوئی عورت آ کے شکایت کرتی ہے، شوہر کو سزا مل رہی ہے، کوئی چور آ جاتا ہے، دوسرے کو سزا مل، آپ فوراً ضامن کوئی بنا دے تو راستہ روک کر کھڑے ہو جاتے ہیں، کون ہے جی نہیں جا سکتے ہیں، پہرا لگا دو ابی الفضل عباس کا، واسطہ دے کہ جناب زینب سلام اللہ علیہا کے پہرے کا۔ سبحان اللہ، کس مقام پر جو ہے نا ہم وجود ابی الفضل عباس کو اللہ کی بارگاہ میں دیکھتے ہیں۔ اور پھر آپ کے لیے جو امام نے لفظ بولے ہیں اس میں جو بہترین سلام اللہ و سلام ملائکتہ المقربین و انبیاء المرسلین و عبادہ الصالحین، اس سلام کو ہم یہاں تک پہنچے تھے، باقی 8 پروگرامز جو آپ کی خدمت پیش کی ہیں۔ السلام علیکہ ایہا العبد الصالح المطیع للہ ولرسولہ ولامیر المؤمنین والحسن والحسین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ ومغفرتہ ورضوانہ علی روحک وبدنک، اشہد واشہد اللہ انک مضیت علی مضا بہ البدریون والمجاہدون فی سبیل اللہ المناصحون لہ فی جہاد اعدائہ المبالغون فی نصرت اولیائہ الذابون عن احبائہ، فجزاک اللہ افضل الجزاء واکثر الجزاء واوفر الجزاء اوفى الجزاء احدا ممن وفى ببيعته واستجاب له دعوته وأوتع ولاة أمره، أشهد أنك قد بالغت في النصيحة وأعطيت غاية المجهود، فبعثك الله في الشهداء وجعل روحك مع أرواح السعداء وأعطاك من جنانه أفصحها منزلا وأفضلها غرفا ورفع ذكرك في عليين وحشرك مع النبيين بالصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا، أشهد أنك لم تحن ولم تنكل، لم تحن ولم تنكل، یعنی اس قدر آپ کے اندر دلیری اور تیزی اور مولا کی خاطر جو ہے وہ جان نثاری کا جذبہ تھا کہ نہ آپ کبھی تھکے اور نہ آپ نے کبھی ہمت ہاری، نہ آپ نے کبھی میٹھ کے کھائی، نہ کبھی تھکے، نہ کبھی ہارے، نہ کبھی پیچھے ہٹے، نہ کبھی ہمت ہاری۔ وَأَنَّكَ مَضَيْتَ عَلَى بَصِيرَةٍ مِّنْ أَمْرِكَ مُقْتَدِيًا بِالصَّالِحِينَ وَمُتَّبِعًا لِلنَّبِيِّينَ، فَجَمَعَ اللَّهُ بَيْنَنَا وَبَيْنَكَ بَيْنَ رَسُولِهِ وَأَوْلِيَائِهِ فِي مَنَازِلِ الْمُخْبَتِينَ فَإِنَّهُ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ۔ آپ پر سلام ہو، آپ پر خدا کی رحمت ہو، اس کی برکتیں ہوں، و مغفرت ہو اور اس کی بخشش ہو، و رضوان ہو اور خوشنودی حاصل ہو، علی روحی کا آپ کی روح پر، و بدنی کا اور آپ کے بدن پر، اشہد و اشہد اللہ
اور گواہ ہوں اور خدا کو گواہ کرتا ہوں، میں گواہ ہوں اور خدا کو گواہ کرتا ہوں انک مضیت علی مذابح البدریون، کہ آپ نے اس مقصد کے لیے جان دی جس کے لیے شہدائے بدر اور خدا کی راہ میں جہاد کرنے والوں نے، مجاہدوں نے، فی سبیل اللہ ناطحون، فی سبیل اللہ جہاد کرنے والوں نے اپنی جانوں کو قربان کیا ہے، لہو فی جہاد اعداء المبالغون، اس کے دشمنوں سے لڑنے میں مخلص اور اس کے حامیوں کی مدد کرنے میں آگے اور اس کے دوستوں کا دفاع کرتے تھے، بس خدا آپ کو جزا دے، ایسی جزا، فجزاک الافضل الجزا، جو بہترین جزا، اکثر الجزا، اور بہت زیادہ جزا، اوفر الجزا، فراوان سر جزا، اوفا جزا، اور کامل ترین جزا، احد ممن، جو اس شخص کو دی گئی، وفا ببعتہ واستجاب لہ، جس نے اس کی بیعت کا حق ادا کر دیا۔ یہاں پر امام معصوم اس بات کی گواہی دے رہے ہیں اور ہمیں سکھا رہے ہیں کہ ابی الفضل عباس نے اس بیعت کا حق ادا کر دیا ہے، اس بیعت کا حق ادا کر دیا ہے، اور بہترین لوگوں کے ساتھ پروردگار نے آپ کی روحوں کو خوشبختوں کی روحوں کے ساتھ جو ہے رکھا، اور آپ کو عطا کیا آپ کی جنت میں ایسا مقام، ایسا محل جو بالا ترین مقام علیین میں ہے، اور آپ کو علیین میں اور بلند مرتبہ لوگوں میں شہرت بخشی، اور میدان حشر میں آپ کو نبیوں اور صدیقوں، شہیدوں اور نیکوکاروں اور بلند ترین جو لوگ ہیں ان کے ساتھ رکھے گا۔ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا، اور کیا ہی اچھے لوگوں کی وہ صحبت ہے، ساتھی ہوں گی، کیا ہی اچھے ساتھی ہیں۔ أَشْهَدُ أَنَّكَ لَمْ تَحِنْ وَلَمْ تَنْكَلْ، ہم اس بات کی گواہی دیتے ہیں، مولا کہہ رہے ہیں کہ آپ نہ کبھی تھکے، نہ کبھی ہمت ہاری، نہ کبھی آپ پیچھے ہٹے، وَأَنَّكَ مَضِيتَ عَلَى بَصِيرَةٍ، اور بے شک آپ اپنے عمل کا شعور رکھتے ہوئے گامزن رہے، آپ نے نیکوکاروں کی پیروی کی اور نبیوں کا اتباع کر رہے تھے، یعنی کربلا میں امام حسین کا اتباع، نبیوں کا اتباع، شریعت کا اتباع، خدا کا اتباع، توحید کا اتباع، رسالت کا اتباع، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع۔ فَجَمَعَ اللَّهُ بَيْنَنَا وَبَيْنَكَ، پس خدا ہمیں آپ کے ساتھ اور اپنے رسول اور اپنے دوستوں کے ساتھ جمع کرے اہل حق کی منزلوں میں، کہ وہ سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ یہاں پر ابی الفضل عباس کے وہ چند جملے جو کہ مولا عباس اجازت لے کر جب جاتے ہیں امام حسین علیہ السلام سے، اور عاشور کے دن کا وہ منظر جس میں آپ بھی جانتے ہیں کہ جناب ام البنین سلام اللہ علیہ کے پاس جب بشیر جو ہے وہ صدا کرنے کے لیے گیا، ندا کر رہا تھا، منادی کر رہا تھا، تو آپ کے دو بیٹے مدینہ میں رہے، فضل اور عبید اللہ جو آپ کے بیٹے تھے، ان سے آپ کی نسل چلی اور آگے سلسلہ تھا، ان کے بیٹے حسن اور ان کے آگے 5 بیٹے، اور یہ اپنے زمانے کے بلند ترین فقیہ ترین لوگ تھے، بزرگ علماء میں ان کا شمار ہوتا تھا، جناب مولا ابی الفضل عباس کی اولاد میں۔ یہ آپ کے جو نواسے اور آگے جو پوتوں کا آپ کا جو سلسلہ تھا، بیٹوں کا سلسلہ، اس میں بلند ترین فقیہ، بزرگ، عالم، دانشور جو ہے وہ گزرے ہیں۔ یہاں پر جب دو چیزیں میرے ذہن میں ہیں اس وقت آپ کے ساتھ 9 محرم الحرام کو شیئر کرنے کے لیے، یہ سارا مقام، یہ ساری دلاور القما، سپہ سالار عشق، ابی الفضل، قمر بنی ہاشم، باب الحوائج، سقا، ساقی، فادی، اہل بصیرت، مواسی اور صدیق، الوفا، یعنی بہترین القابات جو آپ کے لیے ہیں۔ امام آپ کے لیے کھڑے ہو کر اس سلام کو پیش کریں، امام زمانہ آپ پر سلام بھیج رہے ہیں، ہم کہاں رہ جاتے ہیں؟ ہمیں اپنی اس ہستی کو کہاں تلاش کرنا ہے؟ ایک فکرہ جناب ام البنین کا آپ کی بارگاہ میں عرض کروں، اور اس کے بعد میں جناب علامہ بحر العلوم کی زمانے کا وہ حصہ جو کہ ابی الفضل عباس سے ریلیٹڈ ہے، اس کو آپ خدمت میں عرض کروں کہ جب بشیر نے ندا دی تو چونکہ خبر امام حسین علیہ السلام سے ریلیٹڈ تھی کہ خادنہ نے امام حسین علیہ السلام کا جو قافلہ گیا تھا وہ واپس لوٹ آیا ہے، اور قد قتل حسین ابن علی فی ارض کربلا،
تو جلدی سے جو آپ کے بیٹے فضل تھے انہوں نے جا کر بی بی ام البنین کو خبر دی. جناب ام البنین سلام اللہ علیہ نے کہا کہ اس منادی کرنے والے کو دروازے تک لے کر آؤ. بعض لوگوں نے لکھا بی بی ام البنین باہر گئی ہیں. جو مجھے لگتا ہے، جو میں نے پڑھا ہے، وہ یہی تھوڑا سا جو آپ سے شیئر کر دیں. وہ دروازے تک آیا تو آپ نے اپنے پوتے سے کہا کہ فضل پوچھو کون سا حسین؟ تو انہوں نے کہا کہ حسین ابن علی فرزند رسول. تو انہوں نے کہا کہ ان سے پوچھو کہ ان کے ساتھ کوئی عباس بھی تھا. کہا اول کہا اخبرنی عن الحسین علیہ السلام. کہا قتل ہوئے. کہا پہلے کون قتل ہوا، حسین یا عباس؟ تو بشیر نے کہا کہ عباس پہلے قتل ہو گئے تھے. جناب ام البنین بیٹھ گئی، کہنے لگیں کہ ٹھیک ہے، اب مانتی ہوں کہ حسین مارا گیا ہوگا، اب مانتی ہوں کہ میرا حسین دنیا سے چلا گیا. میرے ایک نہیں، دو نہیں، چار نہیں، زمین و آسمان کی ہر چیز قربان حسین ابن علی کے اوپر. یہ کہہ کر کہتی ہیں بشیر ایک اور بات بتا، میرے بیٹے کو کتنے لوگوں نے مارا ہے؟ اب روایات مختلف ہیں. بعض لوگ 30,000 کی فوج لکھتے ہیں جس میں 4,000 فقط تیر انداز تھے، اور چونکہ آپ کو لڑنے کی اجازت نہیں تھی تو جو چاروں طرف سے صرف مولا عباس، جب انہوں نے کہا تھا نا ابی الفضل عباس پانی لینے آئیں گے، تو اس کے بعد انہوں نے 30,000 فوج کو منگوایا اور اکیلے ابی الفضل عباس کے لیے. یہ تو پھر کچھ ایسے شجاعان عرب تھے جن کو ان کے دستوں کے ساتھ فقط مولا ابی الفضل عباس کے لیے انہوں نے رکھا تھا کہ یہ جب تک ہیں تو ہم حسین ابن علی کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے ہیں. تو ماں تھی، کہنے لگیں کہ یہ بتاؤ کہ مجھے پتا ہے کہ میرا عباس گھوڑے سے نہیں گر سکتا، کیسے گرا اور کتنے لوگ تھے؟ آگے سے بشیر نے کہا کہ 30,000 یا 1,00,000 فوج تھی. تو جناب ام البنین پھر زمین پر بیٹھ گئی اس دروازے میں، اس پردے کے پیچھے. تو آہستہ سے کہنے لگی نہیں بشیر، اتنی فوج سے میرا عباس جو ہے نا وہ نہیں مارا جا سکتا. 10,00,000 فوج بھی ہوگی تو میرا عباس نہیں گر سکتا. مجھے اپنے بیٹے کی شجاعت پہ بھروسہ ہے. اب بشیر کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. بشیر نے رو کے کہا کہ مادر ابی الفضل عباس، بی بی ابھی جو عباس علمدار تھے، ابی الفضل عباس تھے، وہ لڑے ہی نہیں، جنگ نہیں کی انہوں نے، کیونکہ مولا امام حسین علیہ السلام نے انہیں اجازت ہی نہیں دی تھی. اور پھر وہ صرف پانی لینے گئے تھے اور اس ایک نیزے کے ساتھ، بس یہی تھا، ایک نیزے سے اپنے آپ کو بچاتے ہوئے، اور اسی نیزے کو جب بازو کٹے اور پھر منہ میں رکھا، اور اس کے بعد سب سے زیادہ جو مشکل مرحلہ تھا، مشکل ترین، جس کے لیے خود میرے مولا عباس علمدار اپنی مصیبت کو خود کہتے ہیں کہ میری سب سے بڑی مصیبت یہ تھی کہ ہر گھوڑا سوار جب زمین پہ گرتا ہے تو زمین پہ گرنے سے پہلے وہ اپنے بازوؤں کا سہارا لیتا ہے، اور میری اصل مظلومیت اور اصل مصیبت یہ ہے، اور یہ تھی کہ میں جب زین سے زمین پر آیا تو میرے بازو نہیں تھے، میں سر کے بل زمین پر آیا. اور اس کے بعد اس آواز کو، میں اس بات کو آپ سے شیئر کروں گی کہ جب علامہ بحر العلوم کے زمانے میں ابی الفضل عباس کی قبر مبارک کا حصہ ننگا ہو گیا
تو آپ نے معماروں کو بلایا اور کہا کہ آپ اس کی تعمیر فرمائیں۔ جب یہ لوگ نیچے اس قبر کو درست کرنے کے لیے اترے تو جو معمار تھا وہ جناب علامہ بحر العلوم دیکھنے کے بعد جگہ ان کہنے لگے علامہ صاحب آپ سے کچھ پوچھنا ہے۔ علامہ بحر العلوم خود تشریف لائے علی مقامہ، فرمانے لگے کہ معمار نے کہا کہ آغا میں نے یہ سنا ہے کہ ابی الفضل عباس بہت بلند قامت تھے کہ آپ کے گھٹنے جو ہیں وہ زمین پر آتے تھے جب آپ گھوڑے پہ بیٹھتے تھے۔ تو علامہ بحر العلوم فرماتے ہیں ہاں آپ نے درست فرمایا ہے۔ تو کہا مجھے ایک بات کی سمجھ نہیں آئی، اگر یہ قبر ابی الفضل عباس ہے تو جو قد بتایا جاتا ہے یہ قبر اس کے مطابق نہیں ہے، قبر تو ایک بچے کی ہے، جیسے ایک چھوٹے بچے کی قبر ہو، یہ تو ابی الفضل عباس کی قبر پھر قد کے مطابق۔ اتنا جملہ کہنا تھا کہ علامہ بحر العلوم نے اپنا سر جو تھا وہ دیوار کے ساتھ ٹکرایا اور گریہ شروع کر دیا۔ معمار پریشان ہوا، کہنے لگا کہ آغا میں نے کوئی غلط بات کر دی، چہرے کا رنگ بدل گیا اور بلند آواز سے گریہ کرنا شروع کیا۔ اچھا آپ رو کیوں رہے ہیں، میں نے کچھ غلط کہا؟ فرمانے لگے تم نے ٹھیک کہا ہے، از بس کے بعد از کہ بازو قطع ہوئے اور زمین پر آئے تو جو دشمن تھے نا ابی الفضل عباس کے، ان سب کو جرأت مل گئی تھی اور ان سب نے ابی الفضل عباس کے جسم پر اتنے حملے کیے کہ امام زین العابدین علیہ السلام نے کچھ ٹکڑوں کو جمع کر کے، اس لیے ایک بازو الگ جگہ دفن ہے، ایک بازو الگ جگہ دفن ہے، تو ٹکڑوں کو جمع کر کے تو جو ہے اس قبر کو جو تیار کیا۔ اب اس منظر کے بعد جب امام حسین علیہ السلام آتے ہیں تو اس دعا کے ساتھ کہ وقت کے امام ہماری ساجدی کو قبول کریں، جب علم دور سے آتے ہوئے اس نے دیکھا، جب علم دور سے آتے ہوئے اس نے دیکھا، چیخ کر کہنے لگی دیکھو وہ آتے ہیں چچا، ہو گیا مسئلہ حل سب کے لیے پانی کا، ہوگا مشکیزے سے سیراب ہر ایک چھوٹا بڑا، مشک ہی چھد گئی یہ کون بتائے اس کو، اس حقیقت کا یقین کون دلائے اس کو، ایک قیامت ہوئی نزدیک علم جب آیا، ایک قیامت ہوئی نزدیک علم جب آیا، آس ٹوٹی جو سکینہ کی تو یہ اس نے کہا، آس ٹوٹی جو سکینہ کی تو یہ اس نے کہا، جینے والوں سے بھی امو سے بھی شرمندہ ہوں، جینے والوں سے بھی امو سے بھی شرمندہ ہوں، وعدہ کر بیٹھی ہوں اب شکل دکھاؤں گی انہیں کیا، اب تو کوئی بھی نہیں پانی پلانے والا، اب تو کوئی بھی نہیں پانی پلانے والا، سو گیا نہر پہ مشکیزہ اٹھانے والا، سو گیا نہر پہ مشکیزہ اٹھانے والا، اب جو گریا کیا بچی نے تو ایک حشر ہوا، پھوٹ کے روئے حرم دل پہ جو قابو نہ رہا، شور گریا سے زمین کانپ گئی عرش ہلا، شور گریا سے زمین کانپ گئی عرش ہلا، بولے شبیر کہ یہ وقت نہیں رونے کا، بعد میرے ابھی کچھ اور ستم ہونا ہے، بعد میرے ابھی کچھ اور ستم ہونا ہے، اس علمدار کربلا کو اب تا ابد رونا ہے، اس علمدار کربلا کو اب تا ابد رونا ہے۔
علمدار کربلا کو تا ابد رونا ہے. الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین سیعلم الذین ظلموا